السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. جی تو اپڈیٹ یہ ہے کہ آج کل موسم بڑے زور و شور کے ساتھ بارش والا ہوا ہے اور آندھیاں بھی خوب چل رہی ہیں اور خوب گھر میں مٹی کا گند ہوا جا رہا ہے. ادھر صفائی کر کے ہٹو اور ادھر پھر سے آندھی آ جاتی ہے، پھر سے ساری مٹی ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس موسم کا نا ایک اپنا ہی حسن ہے. اور ابھی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ پیارے پیارے پلانٹس اور گرینری، ان کو دیکھ کے تو نا آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور ایسا ویدر ہو نا تو قسم سے مزہ ہی آ جاتا ہے. بس اسی موسم کو تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لیے ہم لوگ آج ناشتہ باہر کرنے کے لیے گئے کوئٹہ کا. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ریسنٹلی ولاگس میں بتایا تھا کہ کوئٹہ کا ناشتہ مجھے بہت پسند ہے. تو بس پھر آج ہم نکل آئے ناشتہ کرنے کے لیے، اور پھر ناشتے کے دوران ہی ہلکی ہلکی سی پھوار بارش کی پڑنے لگ پڑی. بوندا باندی سٹارٹ ہو گئی اور جس نے نا حسن دوبالا ہی کر کے رکھ دیا. اچھا، آج عدنان نے جانا تھا گاؤں ڈیرے پر، کچھ ان کے بیل وغیرہ کی منڈی لگنی تھی شاید، تو وہ سلسلے میں گئے ہوئے تھے گاؤں. تو جیسے ہی وہ نکلے تو میں نے سوچا کہ آج ٹائم کو یوٹیلائز کر کے ذرا اپنی کمرے کی ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں. اصل میں جو پچھلے دنوں سے آندھیاں آ رہی تھی نا تو صفائی کر تو رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ مٹی کونے خدروں میں گھس جاتی ہے. تو بس پھر میں نے سوچا کہ آج اپنے روم کی ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں. ویسے بھی عید آ رہی ہے اور عید سے پہلے تھوڑی اسپیشل کلیننگ تو ڈیپ کلیننگ ہونی ہی چاہیے نا. تو بس ابھی اسٹارٹ کر دیا اپنے روم سے، پھر آہستہ آہستہ باقی سارے رومز بھی جو ہے وہ ڈیپ کلین کروں گی. اچھا، یہ والے جو دن آ رہے ہیں نا تو ڈیپ کلیننگ سے یاد آیا کہ گھر کی تو ڈیپ کلیننگ ہم کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مین کام ہے وہ اپنے دل کی ڈیپ کلین کرنے کا بھی ہے. ہمارے دل بھی گندے ہو جاتے ہیں، دل بیمار بھی ہو جاتے ہیں، دل زنگ آلود بھی ہو جاتے ہیں. اور پتہ ہے کس چیز سے ہوتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں جو دوسروں کے لیے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ ہمارے دل صاف ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہر انسان کے دل میں نا یہ چیز آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے باتیں ہوتی ہیں، کسی کو ہم نے معاف نہیں کیا ہوتا. تو ابھی جو آپ کے پاس یہ 10 ایام ہے نا ذوالحجہ کے، سمجھے آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے. اور وہ کیوں ہے گولڈن ٹائم؟ کیونکہ ان 10 دنوں کی عبادات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان 10 دنوں میں آپ جو بھی کریں گے نا اس کا اجر ڈبل ٹرپل ہوتا جائے گا، ملٹی پلائی ہوتا جائے گا آپ کی نیت کے لحاظ سے. تو اگر آپ نے کوئی عادت اپنانی ہے نا، اللہ کے لیے اپنائیں اور ان خاص دنوں میں نیت کر کے اپنائیں. اور اگر کوئی بری عادت چھوڑنی ہے تو ان دنوں میں چھوڑیں، جس کا ثواب آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کر ملے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عید ہمیشہ نئے کپڑے پہننے اور تیار ہونے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے اپنے ساتھ کچھ یاد دہانی کرانے کے لیے آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایمانی جو اللہ پاک نے چیک کیا، جس میں وہ پاس ہو گئے، اور اللہ پاک نے انہیں پھر اپنا دوست ہونے کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ ہونے کا ٹائٹل دیا، یعنی کہ اللہ کا دوست. تو بس اللہ تعالیٰ کا دوست اگر بننا چاہتے ہیں نا تو پھر آج سے ہی اس بات کا عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر اس کام کو چھوڑ دیں گے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور ہر اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو سارا آپ گند دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا میں نے اپنے چھت سے اتارا ہے. اصل میں ہمارے چھت پہ اتنی سیم آ گئی ہے تو کافی ٹائم سے دل کر رہا تھا اتارنے کا، لیکن پھر میں کہتی تھی اس کو اتاروں گی تو چھت عجیب سا ہو جائے گا. اور لیکن پھر بالآخر میں نے آج اس کو اتار ہی دیا. میں نے کہا یہ روز تھوڑا تھوڑا گرتا ہے تو بہتر ہے کہ میں اسے ایک ہی دفعہ اتار لوں. اور جب کمرے کی ڈیپ کلین ہو ہی رہا ہے اس کا تو ساتھ ساتھ اس کا بھی نا کام تمام کر ہی دینا چاہیے. اچھا، آپ لوگوں میں سے کس کس کو صفائی کرنے میں مزہ آتا ہے، یعنی کس کس کو صفائی کرنے کا شوق ہے؟ اچھا، مجھے نا میرا ہر چیز موڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر میرا موڈ ہونا تو مجھے ہر کام کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اگر موڈ نہ ہونا تو پھر بس میں اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹ رہی ہوتی ہوں. اچھا، سردیاں بہت زیادہ مجھے نہیں پسند اور گرمی بھی بہت زیادہ نہیں پسند، اور ریزن یہی ہے کہ اس میں مجھ سے کام نہیں ہوتے. آج کل ویسے بھی گرمی تھوڑی شدید تھی، لیکن یہ ہے کہ بارش سے نا تھوڑا موسم سٹیبل ہو گیا تھا، تو اس لیے نا کام کرنے میں بھی مزہ آ رہا تھا. اچھا، آج نا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نا بڑے مزے کی بات پڑھی. خیر، قصہ تو ہم سبھی نے سن رکھا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بہت ساری آزمائشات سے گزارا. آپ لوگ یقیناً ان کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے.
کیسے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ قافلے والوں نے ان کو کنویں سے نکالا، پھر آگے وہ بکتے بکتے مصر پہنچے۔ خیر یہ ایک لمبی سٹوری ہے جو کہ آپ سب لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی۔ مین جو بات میں آپ کے ساتھ آج کرنے لگی تھی نا، جو کہ میں نے پڑھی تھی، وہ جیل کی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیسے وہ جیل میں پہنچے، اللہ پاک سے پناہ مانگ کے عورت کے فتنے سے۔ تو انہوں نے جیل کو اپنے لیے پسند کیا، اور جب وہ جیل میں تھے نا تو ان کے ساتھ 2 قیدی بھی تھے۔ تو ان کے سامنے ہی ایک قیدی جو ہے نا، وہ جیل سے رہائی اس کو مل گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بولا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے نا تو ان سے میرا ذکر لازمی کرنا، اور اس بندے نے بھی حامی بھر لی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ رہا ہو کے گیا، اس کو خوشیاں اتنی تھیں کہ وہ اپنی زندگی میں جب واپس گیا تو وہ ان باتوں کو بھول ہی گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا تھا اس کو۔ پھر کیا تھا، بس یوں ہی ٹائم گزرتا گیا۔ پھر کیا ہوا، اللہ کے حکم سے بادشاہ کو کچھ خواب آئے، اور جب اس کی تعبیر نہیں مل پائی اور بادشاہ اس معاملے میں پریشان تھا، پھر کیا ہوا، اس کو جو قیدی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ تو بس اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا، اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی دلوائی، اور جب ان کے خوابوں کی تعبیر دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور جب پھر وہ سچ ہو گئے تو وہ ہر دل عزیز بن گئے۔ اور پھر زمین کے خزانوں کی حفاظت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری بن گئی۔ پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں کیا سبق دیتی ہے، کہ بعض دفعہ اللہ پاک ہمارے لیے ہمارے معاملات، ہماری تمنائیں، ہماری چاہتیں ہمارے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں دے نہیں رہے، اللہ پاک دیر کر رہے ہیں، کیوں، ہمیں ہی کیوں اللہ پاک، میں تو صبر کر کر کے بھی تھک گیا اور اللہ پاک دے نہیں رہے، اللہ پاک تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک ہمیں عام انسانوں کی طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جس کی زندگی میں بھی آزمائش آتی ہے نا، وہ سمجھ لے کہ اللہ اسے عام بندوں کی طرح نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو ہمارے ساتھ وابستہ کر کے لوگوں کی توجہ کو ہماری طرف پھیر دے، تاکہ لوگ ہمارے لفظوں، ہمارے فیصلوں کا انتظار کرنے لگے، ہمارے نقش قدم کی پیروی کرنا چاہیں، وہ ہمارے ساتھ چند قدم چلنے کو اپنے لیے باعث فخر، باعث افتخار سمجھنے لگیں، اور ہماری تعبیروں سے اپنے خوابوں کی حقیقت جاننے لگیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا رب ہمیں دنیا کے سامنے لاتا ہے اور ہمارے چرچے ہر طرف ہونے لگ پڑتے ہیں، لوگوں کے دل ہمارے لیے فرش راہ بن جاتے ہیں، اور لوگ ہمیں اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے لیے صبر یوسف بے حد ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کم عمری سے ہی صبر کا مظاہرہ کیا، جبکہ انہیں کوئی صبر کی تعلیم دینے والا بھی نہیں تھا۔ بس انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں دنیا کی آنکھ کا تارا بنایا اور عزیز مصر بھی بنایا۔ اور پتہ ہے دنیا کا سب سے مشکل کام، آنیسٹلی آپ کو بتاؤں تو وہ برداشت ہے، وہ صبر ہے۔ انسان صبر کے ہاتھوں اکثر مار کھا جاتا ہے، کیونکہ نا اللہ پاک خود ہی قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان نا بڑا ہی جلد باز ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر کام جلدی ہو جائے، ہمارا دل دکھ ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے مرہم بھی لگ جائے، اگر ہم ڈاؤن کیفیت میں ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک جلدی سے ڈاؤن کیفیت ہماری ختم ہو جائے، ہم جلدی سے پھر سے خوشحال ہو جائیں، اور جو بھی ٹینشنز ہیں وہ جلدی سے ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ پاک ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ انسان کو کون سی چیز کس ٹائم پہ دینی ہے۔ تو یہاں پر باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا روم بھی جو ہے وہ کلین ہو گیا تھا، اور بہت ہی سیٹسفیکشن ہو رہی تھی اپنے روم کو دیکھ کر کہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ اچھا، میری جو بات آپ کو اچھی لگی اسے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں، اور اسے آگے بھی لازمی پھیلایا کریں، تاکہ یہ باتیں آپ کے لیے بھی صدقہ بن جائیں اور آپ بھی کسی کو صحیح راہ دکھانے والے بن جائیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو مسٹ لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔